نسایا کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل این ہما کے گفت شد بحث نفی جحد بلم در فعل مستقبل بود۔ یہ جو کچھ کہا گیا نفی جحد بلم در فعل مستقبل کی بحث تھی۔ یہ جو بیان آپ حضرات نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، آج سنایا، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ جو کچھ کہا گیا نفی جحد بلم در فعل مستقبل کی بحث تھی۔ چوں خواہی کہ لام تاکید بانون تاکید بنا کنی، جب آپ لام تاکید بانون تاکید بنانا چاہیں، جب آپ لام تاکید بانون تاکید بنانا چاہیں تو اسے ایسے ہی بولیں لام تاکید بانون تاکید۔ چونکہ آگے آپ گردان کی ہیڈنگ دیکھیں گے تو وہ لکھا ہے لام تاکید بانون تاکید، ٹھیک ہے، ورنہ لفظی ترجمہ تو ہوگا لام تاکید بانون تاکید نون تاکید کے ساتھ، لام تاکید نون تاکید کے ساتھ۔ بہرحال یہ بھی ایک گردان آ رہی ہے، اس کا نام ہے۔ جب آپ لام تاکید بانون تاکید بنانا چاہیں، لام تاکید در اول فعل مستقبل در آر، تو لام تاکید فعل مستقبل کے شروع میں لائیں، لام تاکید فعل مستقبل کے شروع میں لائیں۔ ونون تاکید در آخر او زیادہ کن، اور نون تاکید اس کے آخر میں زیادہ کریں، اور نون تاکید اس کے آخر میں زیادہ کریں۔ ایک بات یہ یاد رہے کہ جب لام تاکید بانون تاکید بناتے ہیں، جب لام تاکید بانون تاکید بناتے ہیں تو یہ لام تاکید فعل کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، اور نون تاکید معنی مستقبل معنی استقبال پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب ہم لام تاکید بانون تاکید بناتے ہیں تو اس کے معنی کے اندر تاکید بھی آ جاتی ہے اور زمانہ مستقبل مراد ہوتا ہے، فعل مضارع کے صیغے میں زمانہ حال مراد نہیں ہوتا ہے۔ کون سے زمانے میں چلا جاتا ہے؟ یہ زمانہ مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ تو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ لام تاکید فعل مستقبل کے شروع میں لائیں اور نون تاکید اس کے آخر میں زیادہ کریں۔ ولام تاکید ہمیشہ مفتوح باشد، اور لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوگا، اس کے اوپر زبر ہوگا، فتحہ ہوگا، اور لام تاکید ہمیشہ مفتوح باشد۔ ونون تاکید دو نون است، اور نون تاکید دو نون ہے۔ نون تاکید کتنے نون ہیں؟ دو نون ہیں۔ کون کون سے ہیں آگے بتاتے ہیں۔ یک نون ثقیلہ، ایک نون ثقیلہ، دوم نون خفیفہ، دوسرا نون خفیفہ۔ تو تاکید کے نون کتنے ہوئے؟ دو ہوئے۔ پہلا نون ثقیلہ، دوسرا نون خفیفہ۔ ونون ثقیلہ، اب بتا رہے نون ثقیلہ کسے کہیں گے اور نون خفیفہ کسے کہیں گے، نون ثقیلہ کی پہچان کیا ہے، نون خفیفہ کی پہچان کیا ہے، بتاتے ہیں۔ ونون ثقیلہ نون مشدد را گویند، اور نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں۔ نون ثقیلہ کیسے کہتے ہیں؟ نون وہ نون جس کے اوپر تشدید ہوگی، جو ڈبل پڑھا جاتا ہے، اور نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں۔ ونون خفیفہ نون ساکن را گویند، اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں، نون خفیفہ ساکن ہوگا۔ ونون ثقیلہ در چہاردہ کلمہ در آید، اور نون ثقیلہ 14 کلموں میں 14 صیغوں میں آتا ہے۔
نون ثقیلہ گردان کے صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 14 صیغے ہوتے ہیں. تو بتایا کہ نون ثقیلہ 14 کے 14 صیغوں میں آتا ہے، یعنی سب صیغوں میں آتا ہے، جبکہ نون خفیفہ کا یہ حال نہیں ہے. وہ کتنوں میں آتا ہے دیکھیں. ونون خفیفہ در 8 کلمہ در آیت، اور نون خفیفہ 8 کلموں میں 8 صیغوں میں آتا ہے. نون خفیفہ 8 صیغوں میں آتا ہے، 6 میں نہیں آتا. وما قبل نون ثقیلہ در 5 محل مفتوح باشد. وما قبل نون ثقیلہ، اور نون ثقیلہ کا ما قبل در 5 محل 5 جگہوں میں مفتوح باشد مفتوح ہوگا، اور نون ثقیلہ کا ما قبل 5 جگہوں میں مفتوح ہوگا. یعنی نون ثقیلہ سے پہلے 5 صیغے ایسے ہیں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے فتحہ ہوگا، اور نون ثقیلہ کا ما قبل 5 جگہ مفتوح ہوگا. وآں 5 محل ایست، اور وہ 5 جگہیں ہم نے بتایا تھا بار بار ان 5 جگہوں کا ذکر آئے گا، وہی ہیں. واحد مذکر غائب 1، وواحد مؤنث غائب 2، وواحد مذکر حاضر 3، و2 صیغہ حکایت نفس متکلم. یعنی 1 واحد غائب، اور واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور 2 صیغے حکایت نفس متکلم کے. ان میں نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوگا. ودر 6 محل ما قبل نون ثقیلہ الف باشد. ودر 6 محل، اور 6 جگہوں میں ما قبل نون ثقیلہ سے پہلے الف باشد الف ہوگا، اور 6 جگہوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوگا. 4 تو تثنیہ کے صیغے ہیں، اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے. انہی کو بتاتے ہیں 4 تثنیہ کے، و 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے. آپ سوچتے ہوگے جمع مؤنث میں تو الف نہیں آ رہا تھا، لیکن اب آئے گا. اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر. اب بتاتے ہیں انہی کو 2 کو جمع مؤنث غائب و حاضر کو کہتے ہیں. و دری 2 محل الف فاصل در آید، اور ان 2 جگہوں میں الف فاصل آتا ہے. ان 2 جگہوں میں الف فاصل آتا ہے. اصل میں اگر الف نہیں لاتے تو نون تاکید جو ہے یہ ڈبل نون ہے، نون مشدد، ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث کے آخر میں بھی نون ہی ہوتا ہے. جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہو یا حاضر کا آخر میں نون، تو لگاتار 3 نونوں کا جمع ہونا لازم آتا. لگاتار 3 نونوں کا جمع ہونا لازم آتا، جو کہ صرف میں جائز نہیں ہے. اس لیے الف فاصل بیچ میں لے کر آتے ہیں. دیکھیں و دری 2 محل الف فاصل در آید، اور ان 2 جگہوں میں الف فاصل آتا ہے. و در جمع مذکر غائب و حاضر واو دور کردہ شود، اور جمع مذکر غائب و حاضر میں واو دور کر دیا جاتا ہے. آپ پڑھ لیں نا، یفعل یفعلان یفعلون، اس میں جو واو ہے یفعلون میں تفعلون میں اس کو دور کر دیا جاتا ہے. ہاں، واو سے پہلے ضمہ چھوڑا جاتا ہے، اس کو بتائیں گے. ودر جمع مذکر غائب و حاضر واو دور کردہ شود، اور جمع مذکر غائب و حاضر سے واو کو دور کر دیا جاتا ہے. وما قبل او ضمہ گذاشتہ شود، اور اس کے پہلے ضمہ چھوڑا جاتا ہے. ضمہ واو ما قبل مضموم ہوتا ہے نا، تو ضمہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے پہلے. کیوں؟ تدلالت کند بر حذف واو، تاکہ وہ ضمہ واو کے حذف ہونے پر دلالت کرے، تاکہ واو کے حذف ہونے پر دلالت کرے. وَالصِّغَائِ واحد مؤنث حاضر، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا دور کردہ شود، یا کو دور کر دیا جاتا ہے. واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے
یا کو دور کر دیا جاتا ہے، وما قبل او کسرہ گزاشتہ آیت، اور اس کے ماقبل کسرہ چھوڑا جاتا ہے، اور اس کے ماقبل کیوں؟ تا دلالت کند بر حذف یا، تاکہ دلالت کرے یا کے حذف پر، تاکہ دلالت کرے یا کے حذف پر۔ تو یہاں تک یہ بات چیت ہو گئی۔ اب اور آسان طریقے سے ہم سے سمجھ لیں کہ یہ جو بنانے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں اور جس کی گردان اور بحث ہے، یہ ہے لام تاکید بانون تاکید۔ لام تاکید، تو ایک تو تاکید کا لام ہوگا اور ایک تاکید کا نون ہوگا۔ لام شروع میں آتا ہے اور نون آخر میں آتا ہے، یہ لام تاکید بانون تاکید ہے۔ لام سارے صیغوں میں رہے گا، لیکن نون جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، جو ڈبل پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم کہیں لا یفعلن، اور دوسری قسم ہے نون خفیفہ، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ۔ پھر بتایا کہ نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے، سارے صیغوں میں نون ثقیلہ، لیکن نون خفیفہ سارے صیغوں میں نہیں آتا بلکہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ اس گردان میں جو لام تاکید بانون تاکید بنا رہے ہیں، 5 جگہوں پر نون ثقیلہ نون تاکید کا ماقبل مفتوح ہوگا۔ وہ صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اور ان صیغوں میں 6 جگہ الف آتا ہے اس گردان میں، 4 تثنیہ کے صیغوں میں، 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر کے صیغوں میں 6 جگہ الف لاتے ہیں۔ اور یہ جو 2 جگہ نیا الف آیا ان 2 جگہوں میں، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں، تو یہ الف فاصل ہے، الف فاصل ہے، 3 نونوں کو جمع ہونے سے روکنے والا ہے، فاصلہ کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر سے واو کو دور کر دیتے ہیں، اس سے پہلے ضمہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ضمہ واو کے حذف ہونے پر دلالت کرے۔ اور واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے پڑھا ہم نے تفعلینا تضربینا، تو اس میں سے یا کو دور کر دیتے ہیں اور یا سے پہلے کسرہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ دلالت کرے یا کے حذف ہونے پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دیکھیں۔ ونون ثقیلہ در 6 محل مکسور باشد، اور نون ثقیلہ 6 جگہ مکسور ہوگا۔ خود نون ثقیلہ کے اوپر کیا آئے گا تو بتایا 6 جگہ نون ثقیلہ کے اوپر کسرہ آئے گا، یہ مکسور ہوگا۔ وآں 6 محل ہماست، اور وہ 6 جگہ وہی ہیں کہ دراں الف درمی آیت، کہ جن میں الف آتا ہے، جن 6 جگہوں میں الف آتا ہے ان میں نون ثقیلہ مکسور ہوگا، نون ثقیلہ مکسور ہوگا۔ وہ 6 جگہ کون سی ہیں؟ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں، 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے ہیں، اور 5 جگہ وہی ہیں کہ جن میں الف آتا ہے۔ ودر باقی 8 محل مفتوح، اور باقی 8 جگہوں میں نون ثقیلہ مفتوح ہوگا۔ ونون خفیفہ در محلے کے الف باشد، اور نون خفیفہ اس جگہ جہاں الف آتا ہے، جہاں الف والے صیغے کتنے ہیں؟ 6 سے، 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے۔ تو اب بتاتے ہیں ونون خفیفہ در محلے کے الف باشد، اور نون خفیفہ اس جگہ میں جہاں الف آتا ہے، در نیاید نہیں آتا ہے، جہاں الف آتا ہے وہاں نون خفیفہ نہیں آتا ہے۔ وہ در باقی محل بیایت، اور باقی جگہوں میں نون خفیفہ آتا ہے۔ ونون اعرابی بانون تاکید جمع نشود، اور نون اعرابی نون تاکید کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، نون اعرابی نون تاکید کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، لیفعلن لیفعلان لیفعلن، لتفعلن لتفعلان لیفعلنان، لتفعلن لتفعلان لتفعلن، لتفعلن لتفعلان لتفعلنان، لأفعلن لنفعلن۔ گردان سمجھ میں آ گئی؟
ترجمہ ہوگا لیفعلن، ضرور کرے گا وہ ایک مذکر، لیفعلان ضرور کریں گے وہ دو مذکر، لیفعلن ضرور کریں گے وہ سب مذکر یا وہ کئی مذکر، لتفعلن ضرور کرے گی وہ ایک مؤنث، لتفعلان ضرور کریں گی وہ دو مؤنثیں، لیفعلنان ضرور کریں گی وہ سب مؤنثیں، لتفعلن ضرور کرے گا تو ایک مذکر، لتفعلان ضرور کرے گا تم دو ضرور کرو گے تم دو مذکر، لتفعلن ضرور کرو گے تم سب مذکر۔ تو اسی طریقے سے ترجمہ کیا جائے گا۔ تو یہ معروف کی گردان تھی، اب مجہول کی، بحث لام تاکید بانون تاکید، اچھا یہاں خفیفہ دے دی، سبھی کتابوں میں خفیفہ ہے یا کسی میں ثقیلہ ہے پہلے؟ جی دوسرے نمبر پر بھی؟ اس کتاب میں سب نمبر اس میں ہاں تو دیکھ لو، بعض کتابوں میں ایسے ہوگا پہلے ثقیلہ معروف مجہول دے دیں گے دونوں، پھر خفیفہ معروف مجہول، اور بعض میں یہ ہے کہ ثقیلہ معروف خفیفہ معروف، ثقیلہ مجہول خفیفہ مجہول۔ تو تینوں خفیف ہاں دیکھو خفیفہ دیے ذرا دیکھ لو، نہیں ادھر دیکھو، اس میں بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفہ لکھا ہے، لیکن یہ خفیفہ ہی گردان نہیں ہے، ثقیلہ کی ہی ہے، غلط لکھا ہے، یہاں ثقیلہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ثقیلہ۔ یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے دیکھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہے بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفہ، اور گردان ہے ثقیلہ کی، تو اس کو ثقیلہ کر دینا، کیونکہ پوری گردان کاٹو گے تو کتاب بیکار ہو جائے گی، تو یہاں ایک لفظ ہی بنا لینا ثقیلہ۔ بات سمجھ میں آ گئی کون سی گردان ہے؟ بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، درفعل مستقبل مجہول، لیفعلن لیفعلان لیفعلن، لتفعلن لتفعلان لیفعلنان، لتفعلن لتفعلان لتفعلن، لتفعلن لتفعلان لتفعلنان، لأفعلن لنفعلن۔ ہارڈ ہو رہی ہے؟ لیفعلن ضرور کیا جائے گا وہ ایک مذکر، لیفعلان ضرور کیے جائیں گے وہ دو مذکر، لیفعلن ضرور کیے جائیں گے وہ کئی مذکر، لتفعلن ضرور کی جائے گی وہ ایک مؤنث، لتفعلان ضرور کی جائیں گی وہ دو مؤنثیں، لیفعلنان ضرور کی جائیں گی وہ کئی مؤنث سے۔ اس طرح ترجمہ ہوگا۔ پھر ہے بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفہ درفعل مستقبل معروف، ہو جائے گی نا یہ گردان بھی یاد؟ دے دیں یا رہنے دیں؟ جی چلیے ٹھیک ہے، اتنا ہی رہنے دیں، یاد کر کے لائیں اتنا۔